آج 12 جنوری ہے اور 2026. آج عنایت حسین بھٹی صاحب کا 97ویں یوم پیدائش ہے، یعنی 97 سال ہو گئے ہیں ان کو دنیا میں آئے ہوئے. عنایت حسین بھٹی ایک پاکستانی پلے بیک سنگر، فلمی اداکار، پروڈیوسر، ہدایت کار، اسکرپٹ رائٹر، سماجی کارکن، کالم نگار، مذہبی اسکالر اور پنجابی زبان و ادب کی ترقی کے دانشور تھے. عنایت حسین بھٹی صاحب 12 جنوری 1928 کو گجرات میں ایک پنجابی راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے. دسمبر 1948 میں وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آئے اور ابتدائی طور پر لاہور میں MAO کالج لاہور کے ہاسٹل میں رہنے لگے. لاہور آنے کے چند ماہ بعد انہوں نے YMCA ہال لاہور میں اسٹیج پر اپنی پہلی پرفارمنس دی. اپنی YMCA آڈیٹوریم پرفارمنس کے بعد بھٹی اعجاز گیلانی کے ساتھ ریڈیو پاکستان لاہور گئے، جہاں ان کی ملاقات نیاز حسین شامی سے ہوئی اور وہ شامی کے باقاعدہ شاگرد بن گئے، جو اس وقت لاہور میں ریڈیو پاکستان کے لیے کام کرنے والے موسیقار تھے. یہ ماسٹر نیاز حسین شامی کے ساتھ ان کی وابستگی اور تربیت تھی، جس نے بھٹی صاحب کو بطور گلوکار ریڈیو کے باقاعدہ پروگراموں میں شرکت کی سہولت فراہم کی. وہ کبھی کبھار ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹیشن سے نشر ہونے والے ڈراموں میں کردار بھی ادا کیا کرتے تھے. ایک ڈرامہ نگار رفیع پیر نے اپنے ڈرامے اکھیاں میں ان سے ہیرو بننے کو کہا. عنایت حسین بھٹی کو موسیقار GH چشتی سے 1949 میں ماسٹر شامی نے متعارف کرایا، جنہوں نے انہیں پروڈیوسر ہدایت کار نذیر احمد خان کی فلم پھیرے 1949 میں چند گانے ریکارڈ کرنے کا موقع دیا. بھٹی صاحب تقریباً راتوں رات مشہور شخصیت بن گئے. پروڈیوسر ڈائریکٹر نذیر نے عنایت حسین بھٹی صاحب کو اپنی پہلی پنجابی فلم اور پاکستان کی پہلی ہیر رانجھا والی فلم ہیر، جو 1955 میں بنی تھی، جس میں سورن لتا نے ہیر کا اور عنایت بھٹی نے رانجھے کا رول کیا تھا. 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے سپر اسٹار پلے بیک سنگر تھے. ان کا کیریئر تقریباً 5 دہائیوں پر محیط ہے. 1960 کی دہائی کے دوران عنایت حسین بھٹی نے لوک تھیٹر میں اداکاری اور گلوکاری بھی کی اور اپنے تھیٹر گروپ کے ساتھ پنجاب کے دیہی علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنے گیت عظیم صوفی شاعروں جیسے وارث شاہ، بلے شاہ، میاں محمد بخش اور سلطان باہو اور شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے شاعروں کی گلوکاری کی. 1960 اور 1970 کی دہائی کے اوائل میں عنایت حسین بھٹی مرحوم عالم لوہار نے پنجاب میں لوک تھیٹر کی صنف پر غلبہ حاصل کیا. دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے. 1996 میں عنایت حسین بھٹی کو اس وقت کے مشرقی پنجاب کے وزیر، انڈین نیشنل کانگریس لیڈر مسٹر ہرنیک سنگھ گھرون نے موہالی انڈیا میں ایک ثقافتی میلے میں شرکت کے لیے مدعو کیا. عنایت حسین بھٹی پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد مرد فنکار تھے جنہوں نے بے وقت اداکار اور گلوکار دونوں کے طور پر سپر اسٹارڈم حاصل کیا. ان کی پہلی فلم بطور پروڈیوسر فلم وارث شاہ 1962 میں بنی تھی، جو عظیم صوفی کی زندگی اور کاموں پر مبنی تھی. پنجاب کا شاعر بطور پروڈیوسر ان کی دوسری فلم منہ زور 1965، ان کی تیسری فلم چند مکھنا 1967، جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی اور 1968 کی بہترین فلم کے طور پر نگار ایوارڈ حاصل کیا. اس کے بعد سجن پیارا 1968، جند جان 1959، دنیا مطلب دی 1970، 1971 اور زمدہ بدلہ 1972 جیسی ہٹ فلمیں دیں، جس نے عنایت حسین بھٹی کو ایک سپر اسٹار اداکار پہ تبدیل کر دیا. پنجابی فلمیں انہوں نے پروڈیوس بھی کی اور اس میں ایز اے ہیرو کام بھی کیا. تقریباً 5 دہائیوں پر محیط اپنے فلمی کیریئر کے دوران انہوں نے بھٹی پکچرز کے بینر تلے 30 فلمیں بنائیں اور 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کی. انہوں نے تقریباً 500 فلموں کے لیے اپنی آواز دی. اردو، پنجابی، سندھی اور سرائکی زبانوں میں 2500 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گانے ریکارڈ کرائے. خاص طور پہ ان کی لوک قصوں کہانیوں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ لوک گیتوں نے بھی بڑی شہرت اور عزت حاصل کی. کاش عنایت حسین بھٹی صاحب کے انتقال کے بعد اور کیفی صاحب کے انتقال کے بعد کاش ان کے بیٹے، پوتے اور نواسے چاہتے تو بھٹی برادرز کی کمپنی کا آج بھی نام ہوتا اور آج بھی بھٹی پکچرز کام کر رہی ہوتی. مرحوم عنایت حسین بھٹی، جنہوں نے بچپن میں تھیٹر اور پاکستانی سینما کی ترقی اور ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا، کو پاکستان کے دیہی علاقوں میں خاص طور پر
لوگوں کی بڑی تعداد پیار سے یاد کرتی ہے۔ پاکستانی فلموں کے لیے ریکارڈ کیے گئے ان کے کئی گانے اب بھی پاکستان کے سینئر میوزک کے لیے پرانی یادوں کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ 1997 میں انہیں فالج کا دورہ پڑا، جس سے ان کی آواز خراب ہو گئی اور اس کے بعد وہ زیادہ تر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے۔ ان کی وفات سے چند روز قبل 71 سالہ فنکار کو ان کے آبائی گھر گجرات لے جایا گیا، جہاں 31 مئی 1999 کو ان کا انتقال ہوا اور انہیں ان کے والدین کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ عنایت حسین بھٹی کے چند ہٹ گانوں کی فہرست یہ ہے۔ زلف دی کنڈل کھلے نا بڑا مشہور گانا تھا، یہ آپ دیکھیں کہ کیسا لگتا ہے آپ کو۔ دنیا مطلب دی، یہ فلم دنیا دی مطلب دی میں گانا تھا ان کا۔ ایک گانا تھا ان کا چند میرے مکھنا ایک پل ہنس دے، یہ چند مکھنا کا گانا تھا۔ ایک گانا ان کا بڑا مشہور تھا، آنکھیاں لڑیاں دل تے وار ہویا عشق دیوانہ، تو اس لیے ان کے بڑے بڑے مشہور ہٹ سانگ تھے۔ اور ہیر جو پاکستان کی ہیر رانجھا کے ٹاپک پہ پہلی فلم بنی تھی، ہیر، جس کے ڈائریکٹر نذیر، ہیروئن سونا لتا اور ہیرو عنایت حسین بھٹی تھی، اور فلم کا نام تھا ہیر۔ اس ہیر کا بھی میوزک بہت خوبصورت تھا۔ بہرحال عنایت حسین بھٹی پاکستان فلم انڈسٹری کی شروع میں جب انڈسٹری بنی تھی اس وقت کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بہت کام کیا، ساتھ دیا، اور مختلف پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں جا کے گانے گائے، جس سے پیسہ کمایا اور وہ پیسوں سے فلموں پہ لگائے، اور ان فلموں کے ذریعے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کیفی کو ڈائریکٹر بنایا۔ اور میں سمجھتا ہوں رانی بیگم بھی بھٹی برادران کی جو فلمیں کام کر کے ہٹ ہوئی، تو پھر اس کے بعد وہ عنایت حسین، پھر رانی بیگم حسن طارق سے شادی ہو گئی، اس کے بعد اردو فلمیں میں آئیں اور بہت ہٹ رہی۔ بہرحال رانی کو میں سمجھتا ہوں ہٹ کرانے کا سہرا بھی عنایت حسین بھٹی اور کیفی صاحب کو جاتا ہے۔ بہرحال بھٹی برادران کا جو پروڈکشن ہاؤس تھا ایک بہت اعلیٰ پروڈکشن ہاؤس تھا، اور یہ شاہنور اسٹوڈیو میں ان کا دفتر تھا، اور کم سے کم 30 کے قریب شاہنور اسٹوڈیو میں ان کے دفتر سے فلمیں بن کے پاکستان کے سینماؤں میں لگی، اور عنایت حسین بھٹی دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی وہ خاص کر پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟